بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے اپنے مربی ہمارے استاد حضرت مولانا محمد اعظم صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے مربی بھی تھے، ہمارے محسن بھی تھے، اور انہوں نے ہی ہماری تعلیم اور تربیت کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے جس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی طرح رکھا، ہمیں سنبھالا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اور آج ہمیں بھائی مشتاق صاحب ہیں، بھائی عبدالرزاق صاحب ہیں، حافظ اسحاق صاحب ہیں، بہت خوشی آپ حضرات سے مل کر، اور پرانی یادیں تازہ ہوگی۔ میرے دماغ میں تو آپ لوگوں کی وہی پرانی تصویریں ہیں جوانی کی۔ تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں پورے خانوادے کا، پورے خاندان کا۔ مولانا عبدالکریم صاحب، ہم دونوں خاص طور پہ آپ کے زیر احسان اور آپ کے احسانات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ لوگوں کی سرپرستی ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں یاد ہے کہ استاد جی مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت شفیق تھے، غصہ بھی بہت تھا ان میں، لیکن شفقت ان سے زیادہ تھی۔ وہ دارالعلوم ٹنڈو لیار سے انہوں نے پڑھا تھا۔ اس وقت میں مولانا اشفاق الرحمان کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا بدر عالم میرٹھی، حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی، مولانا یوسف بن نوری، ان حضرات سے انہوں نے پڑھا تھا دارالعلوم ٹنڈو لیار میں۔ اس سے پہلے وہ نڑال میں پڑھتے رہے، مولانا منظور الحق صاحب اور مولانا عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صرف وغیرہ انہوں نے وہاں پڑھی تھی۔ تو اتنے بڑے بڑے اکابر کی انہوں نے صحبت اٹھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی خدمت میں پہنچایا۔ جو آج آپ جامعۃ الرشید کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے ہم طلباء سے محبت کرتے ہیں، وہاں کی انتظامیہ، میں خود بھی، مولانا عبدالکریم صاحب، یہ ہم نے حضرت مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا۔ وہ طلباء کو بہت عزت دیتے تھے، اور اتنی عزت دیتے تھے کہ اگر کسی دن جو کھانا آتا تھا گھروں سے، اس میں اگر ساگ میں مکھن نہیں ہوتا تھا یا دہی میں مکھن نہیں ہوتا تھا تو اس پہ وہ کیس چلاتے تھے، اتنی زیادہ وہ کرے آپ نے طالب علم کو کیا سمجھا۔ اور اس کی برکت یہ بھی تھی کہ گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے گھر، اپنے کھیت، اپنے جتنے بھی ان کے یہاں پھل فروٹ ہوتے تھے وہ سب طلباء کے لیے ماشاءاللہ وقف کر رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے استاد جی مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سخاوت سے بہت نوازا تھا، بہت سخی تھی ماشاءاللہ، بہت دعوت کرتے رہتے تھے اپنے گھر پہ، سب طلباء کو بلاتے تھے۔ کتنی مرتبہ ہم نے یہاں دعوت کھائی، وہاں مدرسے سارے طلباء اساتذہ آتے تھے اور یہاں دعوت کھا کر جاتے تھے۔ اور حضرت استاد جی کا جو ذریعہ معاش وہ طب تھا، طبیب بھی تھے ماشاءاللہ استاد جی، اور اس طب کے ہمیں دو فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ استاد جی طب پڑھاتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ جو زیادہ تر علماء ہوتے تھے وہ طبیب بھی ہوتے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی، یہ بڑے بڑے اکابر خود طبیب بھی تھے یہ، کیونکہ اس زمانے میں جو درس نظامی تھا ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں، اس میں طب یونانی باقاعدہ نصاب میں شامل تھی، جیسے ہمارے ہاں باقی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، صرف، نحو، ادب، ایسی طب بھی پڑھائی جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں استاد جی دو کتابیں پڑھاتے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے مولانا لیاقت صاحب ان کے ساتھیوں میں سے ہوں گے جنہوں نے الموجز وہ عربی میں تھی اور قانون چاہ فارسی میں، تو یہ دو کتابیں طب کی استاد جی پڑھایا کرتے تھے۔ تو طب یونانی ہمارے نصاب میں شامل تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیکل سائنس بھی ہمارے نصاب میں شامل تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سال بیچ میں چھوڑ کے 15 سال حضرت نے جامعہ علوم کانپور میں پڑھایا، اور اس کے بعد ایک سال حضرت نے دہلی میں مطب کیا تھا، پورا ایک سال حکیم بن گئے حضرت نے، پورا مطب کھولا تھا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر دوبارہ تھانہ بھون میں مدرسہ خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ تو ایک تو استاد جی طب ماشاءاللہ پڑھاتے تھے، دوسرے کہ حکیم بھی تھے، تو بہت ساری طلباء کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی تھیں، مشکلات ہوتی تھیں صحت کے حوالے سے، وہ خود ہی استاد جی انتظام کرتے تھے، اور بہت اچھے اچھے مقوی دماغ، مقوی قلب نسخے بناتے تھے، جو ہم بھی بناتے تھے، تو ہم سب کو استاد جی حصہ بھی دیتے تھے، کھلاتے بھی تھے۔ وہ یہ بھی ہمارے لیے بہت الحمدللہ ایک وہ فائدہ ہوا کہ جو استاد جی کی اہلیہ محترمہ ماشاءاللہ بھی حیات ہیں۔ ہمارے جتنے بھی اساتذہ تھے جن سے ہم نے قرآن حفظ کیا، ناظرہ پڑھا، تجوید پڑھی یا اور حدیث پڑھی، وہ تمام کے تمام اساتذہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اللہ ان سب کو غریق رحمت فرمائے، ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور ان کے خاندان میں سے صرف دو اہلیہ محترمہ حیات ہیں، ایک استاد جی اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ جہاں آج ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ایک حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ صاحبہ بھی ابھی حیات ہیں، میں کبھی کبھی ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا ہوں۔ تو مولانا عمر صاحب کی والدہ صاحبہ کے بھی مجھ پر بہت احسانات ہیں، کیونکہ میری جب بھی پٹائی ہوتی تھی تو مولانا عمر صاحب کی والدہ ہی خیال رکھتی تھی۔ ایک دفعہ میرا سر پھٹ گیا تھا تو مولانا عمر صاحب کی والدہ نے اور مولانا عمر صاحب
بھائی مشتاق صاحب کی والدہ ان کی دادی نے، دونوں نے اپنا دوپٹہ جلا کر میرا زخم بھرا تھا اس سے۔ ایک دفعہ میری اتنی زیادہ پٹائی ہوئی تھی کہ جسم پہ کافی نشان پڑ گئے تھے، پھر میری کئی دن تک ان کی والدہ اور ان کی دادی میری مالش کرتی رہی، تو مجھے بالکل بیٹوں کی طرح ماشاءاللہ رکھتی تھی۔ حضرت استاد جی نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا، اس لیے میری پٹائی بھی زیادہ کرتے۔ تو ہم آج سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے ان محسنین کا کیسے شکریہ ادا کریں۔ اگر کسی کو صدقہ جاریہ کی مثال دیکھنی ہو کہ صدقہ جاریہ کیسے ہوتا ہے، تو ہم جیسے بھی ہیں، لیکن جتنے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمات جامع الرشید کی شکل میں یا جتنے بھی وہاں مدارس ہیں، ادارے ہیں، جتنا بڑا وہاں کام ہو رہا ہے، وہ چک 36 کے مدرسہ خدام القرآن وہاں کے اساتذہ استاد جی مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اللہ عطا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں کے جو لوگ ہیں، جو خاندان ہیں، یہاں کے گاؤں کے لوگ ہیں، ان سب کا ہم پر احسان بھی ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو ہمیں خیال ہوا، میں نے بھائی صاحب سے کہا کہ کبھی ہم دونوں اکٹھے جا کر وہاں شکریہ ادا کر کے آئیں، کتنا بڑا آپ لوگوں نے ہم پہ احسان کیا۔ اور ایسا دور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ اس وقت علماء دیوبند کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ سینکڑوں میں ہر جگہ علماء دیوبند ہوتے تھے، اور وہاں کا فیض ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اس گاؤں میں استاد جی کے پاس آ کر بڑے بڑے اکابر کی ہم نے زیارت کی الحمدللہ، دینی حمیت، دینی غیرت وہ ان سے الحمدللہ ہم نے سیکھی، اور ان کی برکت سے 2 مرتبہ دورہ تفسیر شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پڑھا، اور وہاں بھی بڑے بڑے اکابر کو دیکھا۔ تو میں پورے اس خاندان، پورے اس خانوادہ اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا عبدالکریم صاحب، ہم سب پورا جامع ایک در سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس پہ الفاظ نہیں ہیں کہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکوں۔ ایک لفظ بھی کوئی پڑھا دے تو وہ جو استاد ہوتا ہے، شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے، تو ہم تو پورے اس خاندان کے بھی غلام ہیں، اس گاؤں کے غلام ہیں۔ تو بہت دعائیں آپ سب حضرات کے لیے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے استاد جی کا، یہ جو مدرسہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ ہم تمام یہاں کے جتنے استاد جی کے بھائی صاحب حیات ہیں، اور ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے لائق جو بھی خدمت ہوں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً حاضری ہوتی رہے، کیونکہ اس سے انسان خود زندہ رہتا ہے۔ جو اس وقت ہماری کیفیت ہے، اس کیفیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کیفیت کو باقی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کیفیت پہ خوش ہوتے ہیں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہ احسان تو نہیں ہے لیکن کم از کم شکل ضرور ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا عمر صاحب، آپ نے اتنے بڑے قافلے کو سنبھالا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہترین آپ نے کھانا کھلایا، بہترین آپ نے اکرام کیا، استقبال کیا، تو ہم بہت اس کے شکر گزار ہیں۔ اور استاد جی کے زمانے میں یہاں اتنی رونق نہیں تھی جتنی ابھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ استاد جی کی رونق تو وہاں تھی نا گاؤں میں، چھتیس چک میں، تو یہ خوشی ہوئی ہے الحمدللہ ہمیں یہاں دیکھ کر۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنی والدہ صاحبہ کو ہمارا سلام کہیں اور ان کا بہت شکریہ ادا کریں۔ استاد جی جو تھے نا، وہ گھر میں جتنی بھی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں وہ طلباء کو کھلاتے تھے، دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گرمیاں بہت زیادہ تھیں، تو طلباء جو ہے وہ 2 مرتبہ شربت بناتے تھے۔ تو شربت کے لیے جو شکر ہوتی تھی وہ استاد جی کے گھر سے آتی تھی، کبھی دودھ وغیرہ بھی آتا تھا وہاں سے۔ تو طلباء نے پھر بہت زیادہ بنانا شروع کر دیا، تو استاد جی نے کہا کہ تم بہت آزاد ہو گئے ہو، آئندہ صرف دن میں 1 دفعہ شربت بنانے کی اجازت ہو۔ تو میں نے جا کر ان کی، میرے چونکہ پردہ نہیں تھا، میں چھوٹا تھا بالکل، تو میں جا کر ان کی والدہ کو بتایا، میں نے کہا آج استاد جی نے پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کیا ہے، آپ مجھ سے لگایا کریں۔ تو وہ ماشاءاللہ جب بھی استاد جی کو پابندی لگاتے تھے، ان کی والدہ اس پابندی پہ عمل نہیں کرتی تھی، طلباء کو برابر وہ چیزیں دیتی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بہت شکریہ، ان کی خدمت میں میرا سلام بھی کہیں۔ حضرت کے جتنے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں جو نہیں آ سکے، ان سب کو کبھی شکریہ اور سلام بھی کہنا سب۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔